ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز علاقے میں پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹے سے گاؤں میں علی نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ علی اپنی تجسس بھری فطرت اور نئی جگہوں کو دریافت کرنے کی محبت کے لیے مشہور تھا۔ ہر روز اسکول کے بعد وہ قریبی جنگل میں جاتا، درختوں پر چڑھتا اور یہ تصور کرتا کہ وہ آسمانوں میں کسی خزانے کی تلاش میں سفر کر رہا ہے۔ ایک دن جب وہ گاؤں کے کنارے پر واقع ایک پرانی اور متروک عمارت کے قریب کھیل رہا تھا، علی کو ایک عجیب چیز ملی۔ پرانی کتابوں اور بوسیدہ صندوقوں کے پیچھے ایک لپٹا ہوا قالین چھپا ہوا تھا۔ یہ کوئی عام قالین نہیں تھا، اس کے رنگ انتہائی چمکدار تھے اور اس پر بنے ہوئے نقش و نگار ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے دریا کی لہریں بہہ رہی ہوں۔ علی گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، قالین مزید اونچا اٹھا اور ہوا میں معلق ہو گیا۔ علی ہمیشہ مہمات کے لیے تیار اس موقع کو جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے احتیاط سے قالین پر قدم رکھا اور حیرت کی بات یہ تھی کہ قالین مضبوط اور مستحکم محسوس ہوا۔ جیسے ہی علی پورے طور پر قالین پر چڑھا، قالین تیزی سے اوپر کی طرف اڑنے لگا، کھڑکی سے باہر اور آسمان کی طرف۔ علی نے قالین کے کناروں کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اس کا دل خوشی اور تھوڑی سی خوف سے دھڑک رہا تھا۔ گاؤں نیچے سے چھوٹا ہوتا گیا اور قالین بادلوں کے درمیان سے تیرتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ علی نے بلند آواز میں پوچھا، حالانکہ وہاں کوئی جواب دینے والا نہیں تھا۔ قالین جیسے اس کی بات سمجھ گیا اور نرمی سے نیچے اترنے لگا، علی کو ایک نئی اور نامعلوم سرزمین میں لے آیا۔ نیچے ایک وسیع صحرا پھیلا ہوا تھا جو سنہرے ریت کے ذروں سے چمک رہا تھا۔ دور افق پر علی نے اونچے محل دیکھے جن کے مینار جواہرات کی طرح چمک رہے تھے۔ قالین ایک نرم جگہ پر اتر گیا اور علی احتیاط سے نیچے اترا۔ محل کے دروازے پر ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا جس کی لمبی سفید داڑھی تھی اور آنکھوں میں شفقت تھی۔ وہ نیلے اور سنہری لباس میں ملبوس تھا اور علی کے قریب آتے ہی مسکرایا۔ او خوش آمدید نوجوان مسافر، بوڑھے آدمی نے کہا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں جادوئی قالین مل گیا ہے۔ صرف وہی لوگ اس پر سواری کر سکتے ہیں جن کا دل بہادر اور روح تجسس بھری ہو۔ علی، جو ابھی تک سب کچھ حیرت سے دیکھ رہا تھا، سر ہلایا۔ میں کہاں ہوں؟ اور آپ کون ہیں؟ تم ایرم کی سرزمین میں ہو، ایک ایسی جگہ جو وقت کے ساتھ بھلا دی گئی ہے۔ میں ریتوں کا محافظ ہوں، بوڑھے نے جواب دیا۔ جادوئی قالین تمہیں یہاں لایا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ تم ہی وہ شخص ہو جو ہماری مدد کر سکتا ہے۔ مدد؟ میں کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ علی نے دلچسپی سے پوچھا۔ محافظ نے بتایا کہ ایرم کی سرزمین ایک بار ایک خوشحال بادشاہی تھی جہاں ہنسی خوشی اور خوشحالی کا دور دورہ تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ایک جادوگر جس کا نام زمار تھا نے سرزمین پر ایک جادوئی لعنت ڈالی جس کی وجہ سے پانی خشک ہو گیا، فصلیں برباد ہو گئیں اور لوگ پریشان اور مایوس ہو گئے۔ زمار نے بادشاہی کی زندگی کا ذریعہ، پانی کے کرسٹل، کو صحرا کے نیچے ایک بھول بھلیا میں چھپا دیا تھا جو خطرناک جالوں اور جادوئی مخلوقات سے محفوظ تھا۔ کوئی بھی ابھی تک کرسٹل کو واپس نہیں لا سکا، محافظ نے کہا۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ تم علی کامیاب ہو سکتے ہو جہاں دوسرے ناکام ہوئے ہیں۔ تمہارے پاس جادوئی قالین ہے اور سب سے بڑھ کر تمہارے پاس بہادری سے بھرا دل ہے۔ علی نے لمحے بھر کے لیے سوچا۔ یہ کام مشکل لگ رہا تھا لیکن اس کے اندر کا مہم جوشانہ جذبہ بیدار ہوا۔ میں یہ کام کروں گا، اس نے پختہ ارادے سے کہا۔ محافظ نے اسے ایک چھوٹا سا چمکتا ہوا لالٹین دیا۔ یہ لالٹین بھول بھلیا میں تمہارا راستہ روشن کرے گی۔ اس پر بھروسہ کرو اور یہ تمہیں صحیح راستہ دکھائے گی۔ اور لالٹین کو ہاتھ میں لیے علی دوبارہ قالین پر سوار ہو گیا۔
قالین ہوا میں بلند ہو کر صحرا کے اوپر اڑا اور بھول بھلیاں کے دروازے تک پہنچا جو ریت کے بیچ سے ابھرنے والی ایک بڑی پتھریلی عمارت تھی۔ علی نے گہری سانس لی اور اندر داخل ہوا۔ بھول بھلیاں کی دیواریں اونچی تھیں اور راستے پیچیدہ اور گھماؤدار تھے۔ راستہ کھو جانا آسان تھا لیکن لالٹین ہمیشہ صحیح راستہ چمکا کر بتا دیتی تھی۔ کئی گھنٹوں کے بعد علی آخر کار بھول بھلیاں کے مرکز میں پہنچ گیا جہاں پانی کا کرسٹل رکھا ہوا تھا، لیکن علی اور کرسٹل کے درمیان ایک عظیم مخلوق کھڑی تھی، آدھی شیر اور آدھی سانپ جس کی آنکھیں سرخ رنگ میں چمک رہی تھیں۔ وہ دھاڑ رہی تھی اور علی کا راستہ روکے کھڑی تھی۔ جانتا تھا کہ وہ اس مخلوق سے لڑ نہیں سکتا، اسے اپنی عقل سے کام لینا ہوگا۔ اسے اپنے والد کی ایک بات یاد آئی اور اس نے پرسکون آواز میں کہا، اے عظیم محافظ، میں چوری کرنے نہیں آیا بلکہ بحالی کے لیے آیا ہوں۔ ایرم کی سرزمین کے پانی خشک ہو چکے ہیں اور صرف کرسٹل ہی سرزمین کو بچا سکتا ہے۔ میں دل کی امنگوں کے ساتھ آیا ہوں۔ مخلوق رک گئی اور اس کی آنکھوں میں نرمی آئی۔ ایک لمحے کے بعد اس نے راستہ چھوڑ دیا اور علی کو کرسٹل کے قریب جانے دیا۔ علی نے لرزتے ہاتھوں سے پانی کا کرسٹل اٹھایا۔ جیسے ہی اس نے اسے چھوا، ٹھنڈی ہوا بھول بھلیاں کے اندر سے گزری اور زمین ہلنے لگی۔ بھول بھلیاں کی دیواریں گرنے لگیں، لیکن علی کا جادوئی قالین وقت پر پہنچ گیا اور اسے محفوظ طریقے سے محل تک لے گیا۔ جب علی واپس آیا تو ایرم کی فضاؤں میں بادل چھا گئے اور جلد ہی بارش ہونے لگی۔ ندیاں بھر گئیں، فصلیں سرسبز ہو گئیں اور لوگ خوشیاں منانے لگے۔ ریتوں کے محافظ نے علی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ ہمیشہ ایرم کی سرزمین میں خوش آمدید ہوگا۔ ایک آخری تحفے کے طور پر جادوئی قالین ہمیشہ کے لیے علی کا ہو گیا، اور اس دن سے علی اپنی مہمات جاری رکھے ہوئے تھا، دور دراز زمینوں پر جا کر ضرورت مندوں کی مدد کرتا تھا۔ اور یوں وہ لڑکا جو کبھی آسمان میں سفر کرنے کا خواب دیکھتا تھا، کئی سرزمینوں کا ہیرو بن گیا، اپنے دل کی بہادری نے کی اور یقیناً اپنے جادوئی قالین کی بدولت ختم شد۔